احمد نے کہا کہ میرا ایک خواب ہے کہ یار اگر ہم لاہور جاتے ہو تو کیا یہ کام کنگن پور میں نہیں ہو سکتا؟ اگر آپ مظلوم غریب بے بس اور یتیم بچوں کے سر پر دستے شفقت رکھیں گے تو یقین کرو آپ کے سر پر اللہ کی رحمت آ جائے گی، اور جس پہ اللہ کی رحمت آ جائے اسے دنیا دینوں دنیا میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ یقین کریں کنگن پور اس علاقے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جو تھیلیسیمیا ہاسپٹل ہے رورل ایریے میں پاکستان میں یہ پہلا ہاسپٹل ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ناصر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ نیوز۔ ناظرین، اس وقت ہم کنگن پور میں موجود ہیں۔ ہم اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت بیٹھی ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ان کا نام سردار جہانگیر شریف ڈوگر صاحب ہیں، اور احمد تھیلیسیمیا ہاسپٹل کو یہ رن کر رہے ہیں یہاں پہ۔ اور احمد تھیلیسیمیا ہاسپٹل کی طرف سے آج جو ہے نا یہاں پہ بلڈ کیمپ کا آغاز کیا گیا ہے۔ یہاں پہ بلڈ کیمپ لگایا گیا ہے جس میں لوگ جو ہے فی سبیل اللہ ان بچوں کے لیے جو ہاسپٹل میں بیمار ہیں، جن کو ڈیلی بیسس پہ بلڈ لگتا ہے، ان کے لیے بچے یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں اور فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاں پہ جو ہے نا بلڈ ڈونیشن کر رہے ہیں۔ اور یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے نا اللہ کی راہ میں وقف کر دی ہے۔ اپنے لیے تو ہر کوئی کام کرتا ہے، اپنے لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے ہر بندہ چاہتا ہے کہ آسانیاں پیدا ہوں، لیکن دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا کوئی جانتا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جتنی بھی ان کی تعریف کر لیں وہ کم ہے۔ تو ہم ان سے جانیں گے احمد تھیلیسیمیا کی بنیاد انہوں نے کب رکھی اور کیسے یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ غریب عوام کی مدد کریں، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو بندے کے مرنے کے بعد بھی لوگوں کو یاد رہتی ہے۔ تو ہم ان سے جانیں گے کہ یہ کیسے ان کو خیال پیش ہے اور کب سے یہ کام کر رہے ہیں۔ السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام۔ سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں بھائی آپ کی دعائیں الحمدللہ اللہ کی رحمت۔ سر؟ احمد تیلیسیمیا ہاسپٹل کی بنیاد آپ نے کب رکھی تھی، کیسے خیال پیدا ہوا، یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ یہ دراصل ہوا یہ ہے کہ پہلے ہم نے نا دوستوں نے، یہ زبیر سامنے کھڑے ہیں یہ ہمارے ایمبولینس کے ڈرائیور ہیں، پہلے ہم نے اکٹھے ہو کے تنظیم بنائی، ہم نے ایک ایمبولینس لی تو ہم نے کیا بچوں کو لاہور سے بلڈ لگاتے تھے۔ جی پہلے ہمارے پاس بچوں کی تعداد 10 20 30 تھی، بلڈ لگاتے تھے۔ پھر ایک بچہ تھا احمد، وہ جو 23.5 سال کی عمر میں فوت ہوا ہے، جس کے نام پہ احمد تھیلیسیمیا رکھا گیا۔ اس کی 8 بہنیں تھیں۔ احمد نے کہا کہ میرا ایک خواب ہے کہ یار اگر ہم لاہور جاتے ہو تو کیا یہ کام کنگن پور میں نہیں ہو سکتا؟ دوستوں نے میٹنگ کی، اللہ نے مدد کی، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یقین کریں کنگن پور اس علاقے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جو تھیلیسیمیا ہاسپٹل ہے رورل ایریے میں پاکستان میں یہ پہلا ہاسپٹل ہے۔ یعنی شہر میں لاہور میں ہیں، بڑے بڑے شہروں میں ہیں، لیکن رورل ایریے میں یہ پہلا ہاسپٹل ہے۔ اللہ کی مدد کی، 2.5 سے 3 کروڑ روپیہ لگی اس کی بلڈنگ پہ۔ ہمارے دوست ہیں ملک نعیم حیدر صاحب، طارق خان صاحب، اشرف ببلی فروٹ چاٹ، ان لوگوں نے میں جگہ ڈونیٹ کر دی۔ ہم نے کوشش کی، دوست احباب نے تعاون کیا، وہ بانی، اور آج ہمارے پاس اللہ کی رحمت سے 300 بچے ہیں، ماشاء جن بچوں کو ہفتے بعد 15 دن بعد بلڈ لگتا ہے۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بچہ آتا ہے اس کے بلڈ کا رینج، ہر چیز ہماری ذمہ داری، ہم کسی چکر میں کسی بندے سے 1 روپیہ نہیں لیتے۔ جیسے آپ آج تشریف لائے ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، احمد چھوٹے بھائی ہیں ہمارے بھائی، حاجی غلام مسور صاحب بڑے مطلب انسانیت کا درد رکھنے والی شخصیت ہے، عمر ساما سٹور کے اونر ہے، انہوں نے بلڈ کا رینج کیا، یہ ان کے پاس دوسرا رینج ہے۔ پہلا کیمپ جب ہمیں خون کی بڑی شدید ضرورت تھی، ہم نے ان کے آگے گزارش کی، انہوں نے ماہ رمضان میں ان بچوں نے روزے رکھ کے ہمیں تقریباً 35 40 شاید بیگ دیے، 47 بیگ اس وقت دیے تھے۔ تو یہ سلسلہ ہے جی دوست احباب کے تعاون سے چل رہا ہے۔ آپ کے وساطت سے میں جو دوست احباب سے ان سے گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان بچوں کے سروں پر دستے شفقت رکھیں۔ سر، 300 بندے بچے کے لیے جو ہے نا بلڈ ارینج کرنا اور وہاں پہ سٹاف مینجمنٹ کے اخراجات، یہ کیسے سب کچھ کیسے ہوتا ہے؟ یقین کرے جیسے آپ آ گئے سب اللہ کی رحمت ہوتی ہے، آپ لوگوں کا آنا، آپ کا ڈھونڈنا، یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ جیسے احمد بھائی دیکھیں، یہ نا اللہ کی رحمت ہے اور لوگ دے رہے ہیں، اس میں کوئی بندہ ذاتی طور پہ میں کہوں میرا کمال ایک شخصیت کا نہیں، مطلب ہماری ٹیم ہے، پروفیسر عبدالستار ملک صاحب ہیں، احسن صاحب ہیں، رضوان بھٹی صاحب ہیں، پروفیسر صاحب مدثر صاحب ہیں، صفدر صاحب چونیا رائی فارمیسی، ایک دو صاحب آپ کی ٹیم ہے، ہم ذاتی طور پہ کلیکشن کرتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ ہمیں تقریباً مہینے کا 15 20 لاکھ چاہیے۔ یقین کریں پیسوں کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، اللہ کی رحمت سے ہو جاتا ہے۔ بلاڈ کا کبھی کچھ ہوتا ہے تو دوست اب آپ کی محنت کرتے ہیں تو وہ بھی الحمدللہ اللہ کی رحمت سے یہ زبردست چل رہا ہے۔ اچھا سر، یہاں جہاں پہ آسانیاں ہوتی ہیں وہاں پہ مشکلات بھی ہوتی ہیں بندے کے لیے، مثلا کہ آپ فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں، آپ یہ تنظیم چلا رہے ہیں، تو کبھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہو اس سارے سفر میں؟ کئی دفعہ ہو جاتا ہے بندہ، آپ بعض دفعہ ہم کسی جگہ کیمپ کرنے جاتے ہیں بوتل ایک نہیں ملتی، بعض کا تو ہوتا ہے کہ جدو پتہ اس مریض کو کبھی آپ بچوں کو دیکھیں نا، جیسی ان کی حالت ہوتی ہے بندے کی جان نکلتی ہے ہوتی ہے، لیکن پتہ جو اللہ کے کام ہونا اللہ مدد کرتا ہے، اللہ حوصلہ بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی بھی پیدا کرتا ہے۔ یقین کر ایک چیز ہے، جتنی مشکل ہوتی ہے نا اتنا ذہن کو سکون ہوتا ہے، یہ بات ہے۔ یقین کرے زندگی انجوائے کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتیں رحمتیں بے شمار ہوں ان بچوں کے صدقے۔
इन बच्चों के सदके अल्लाह ताला ने जिंदगी में बड़ी आसानियां पैदा की हैं। जो तकलीफ है अल्लाह की नेमतों से बढ़कर कोई तकलीफ, अल्लाह की जितनी अल्लाह ने नेमतें इनके बच्चों के सदके दी हैं, ये तो कोई तकलीफ नहीं यार, ये तो आलम। यहाँ पे सर आज आपने ब्लड कैंप का आगाज किया है, यहाँ पे आप मतलब ब्लड ले रहे हैं, हमने देखा यहाँ पे लोग आ रहे हैं ब्लड दे रहे हैं फी सबीलिल्लाह। आपने भी अपना टाइम मैनेज करके यहाँ पे आप टाइम प्रॉपर दे रहे हैं, बंदे को बहुत ज्यादा जाती काम होते हैं, तो नौजवान नस्ल के लिए क्या पैगाम है? मैं तो ये कहूंगा, ये बात सुन ले मेरी, मैं, ये जिंदगी ने तो खत्म हो जाना, कितनी रह गई है? मैं मतलब मैं अपनी बात करूं, ज्यादा गुजार ली थोड़ी रह गई है। तो बचना ये जैसे अहमद बैठा बैठा है, ये कारोबार, ये सारी चीजें यार, ये दुनियावी गेमें हैं, ये भाई छोड़ के असल जाना है, ये सदका जारिया यही है जो आप लोगों की खिदमत करके। तो मैं तो अपने नौजवानों बेटों को ये पैगाम दूंगा, एक बात ज़हन में रख ले कि अल्लाह की ज़ात ने दुनिया में हमें इसलिए नहीं भेजा कि हम अपने कारोबार करें, रोजियां कमाएं और घर बनाएं, नहीं। अल्लाह की ज़ात ने हमें रोजी का वादा अल्लाह की ज़ात ने किया, अल्लाह ने कहा कि जाकर लोगों की खिदमत करो। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपको दुनिया में इज्जत दे, लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, माशरा आपकी इज्जत करे, तो इसका सबसे आसान तरीका है कि अल्लाह के लोगों की मदद करो। अगर आप मजलूम, गरीब, बेबस और यतीम बच्चों के सरों पर दस्ते शफकत रखेंगे, तो यकीन करो आपके सर पर अल्लाह की रहमत आ जाएगी, और जिस पे अल्लाह की रहमत आ जाए उसे दुनिया, दीनों दुनिया में कोई परेशानी नहीं होती। जी नादरीन, ये मेरे साथ सरदार जहांगीर शरीफ डोगर साहब मौजूद थे गंगनपुर से। इनका ये कहना है कि अहमद थैलेसीमिया अस्पताल की बुनियाद हमने ऐसे रखी कि एक अहमद नामी बच्चा था हमारे पास, उसने 23 साल की उम्र में वो वफात पा गया। उसने ये कहा था कि हम यहाँ से लाहौर जा रहे हैं, तो क्या कंगनपुर में हॉस्पिटल नहीं बन सकता? तो इन्होंने कोशिश की, इनके दोस्तों ने कोशिश की, और आज ये माशाल्लाह हॉस्पिटल को रन कर रहे हैं, जहाँ पे बच्चों का इलाज किया जाता है। छोटे बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन वहाँ पे लोग करने आते हैं। आज यहाँ पे इन्होंने जो है ना इलाहाबाद में यहाँ पे एक ब्लड कैंप का आगाज किया था, जिसमें माशाल्लाह इन्होंने 40 से 50 पैकेट यहाँ पे लोगों ने ब्लड डोनेशन कर दी है। तो हमारे देखने वाले नादरीन से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि इनके इस नेक काम में, फलाही काम में इनका हाथ बढ़ाएं, इनका साथ दें, क्योंकि फलाही काम कोई कोई करता है, और ये वो चीज़ें हैं जो इंसान के मरने के बाद भी जिंदा रहती हैं। तो इसी के साथ हमने मेज़बान नासिर हुसैन को इजाज़त दीजिए, और देखते रहिए स्मार्ट न्यूज़।